الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی ٹیم میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج کی اس نئی ویڈیو میں ہم آپ کو حلالہ کا صحیح طریقہ کے عنوان سے معلومات فراہم کرنے جا رہے ہیں۔ سوال نمبر 1 کیا ہے کہ حلالہ کی نیت سے شادی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ نکاح کے وقت یہ نیت ہو کہ طلاق لینی ہے، کیا اس سے نکاح ہوگا یا نہیں؟ مہربانی کر کے سمجھائیں حلالہ کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سوالوں کا جواب بہت آسان ہے۔ ایک ساتھ 3 طلاقیں دینا سخت مکروہ اور گناہ ہے۔ اگر طلاق دیے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہ رہے تو ایسے میں کہ جس میں تعلق زوجیت قائم نہ کیا ہو، اس میں صرف 1 طلاق دے دے۔ تاہم اگر کوئی 3 طلاق ایک ساتھ دے دے تو تینوں طلاق واقع ہو کر بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ البتہ بعض صورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں۔ بہرحال ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دیں اور بیوی حرام ہو گئی تو اب حکم یہ ہے کہ بعد عدت طلاق یافتہ عورت آزاد ہو جائے گی اور وہ جہاں چاہے اپنا دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ 3 طلاق دینے والے شوہر کو اب اس عورت پر کچھ اختیار نہیں، نہ عورت کو کوئی مجبور کر سکتا ہے کہ 3 طلاقیں دینے والے سے دوبارہ نکاح کرے، بلکہ نکاح کرنے پر بھی کوئی جبر نہیں، یعنی وہ کہیں نکاح ثانی کر سکتی ہے یا جہاں چاہے وہ کرے، یہ بھی اس کو اختیار ہے۔ الغرض عورت ہر طرح سے آزاد ہے کہ 3 طلاق دینے والے شخص کے علاوہ کہیں بھی نکاح کر لے یا نہ کرے۔ پھر مذہب اسلام میں عورت کے لیے خواہ وہ مطلقہ ہو یعنی طلاق یافتہ ہو یا بیوہ ہو، نکاح ثانی کرنا نہ توہین ہے اور نہ ہی معیوب ہے اور نہ ظلم و گناہ ہے، بلکہ عورت کی عفت اور پاک دامنی کی علامت علتاً حفاظت میں نکاح ثانی لازمی ہوگا، جو اس کے حق میں سراسر عزت اور شرافت ہے۔ مذہب اسلام اس کے حق میں ذرا برابر بھی توہین قرار نہیں دیتا۔ البتہ جن قوموں میں بیوہ یا طلاق یافتہ کا نکاح ثانی عیب ہے، ان کے یہاں نکاح ثانی کرنے میں بلا شبہ عورت کی توہین ہو سکتی ہے۔ باقی اہل اسلام کے یہاں ہرگز توہین نہیں۔ اگر طلاق یافتہ عورت دوسرا نکاح کرے اور پھر اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ رہے سے تعلق زوجیت قائم کرے، پھر کبھی اتفاقاً دوسرا بعد ہم بستری کے طلاق دے دے یا اس کی وفات ہو جائے اور پھر بار صورت 4 مہینہ 10 دن عزت گزر جائے، تب پھر عورت کو اپنے نکاح جدید کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ اس وقت اگر چاہے تو 3 طلاق ایک ساتھ دینے والے پہلے شوہر سے بھی نکاح کر سکتی ہے۔ اس کا نام حلالہ ہے۔ اس میں معلوم نہیں ہندوؤں کو عورت کی کیا توہین دکھلائی دیتی ہے اور کیا ظلم عورت پر نظر آ رہا ہے۔ اگر کسی کے پاس اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ فہم سلیم ہے اور اس کی سوچ سیدھی ہے تو اس کے نزدیک تو یہ عورت پر ظلم نہیں، نہ اہانت ہے۔ البتہ شوہر نے ایک ساتھ 3 طلاق دے کر جو گناہ کیا، اس کی سزا اس کو نقد بھگتنا پڑی کہ بیوی سے ہاتھ دھونا پڑ گیا، اور اگر وہ ملے گی بھی تو دوسرے کا فراش بن کر ہی ملے گی۔ یہ سب شوہر کے حق میں سزا ہے۔ ہاں، کبھی یہ بھی ممکن ہے کہ خود عورت ہی 3 طلاق دینے والے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہو تو شریعت نے اس کے جذبات کو کچلا نہیں، بلکہ راستہ بتا دیا کہ براہ راست تو نکاح نہیں ہو سکتا، البتہ دوسرے شخص سے نکاح ہو اور وہ بعد جماع طلاق دے دے یا اس کی وفات ہو جائے، پھر عدت گزر جائے، تب اس سے نکاح ہوگا۔ اگر اس طرح کے نکاح میں باقاعدہ شرط لگائی جائے تو شرط لگانا جائز نہیں۔ البتہ مصالحہ کے پیش نظر کوئی شخص نکاح کر لے، پھر بعد ہم بستری طلاق دے دے اور محض دل میں یہ نیت ہو کہ یہ عورت شوہر اول کے حق میں حلال ہو جائے اور حسن معاشرت سے دونوں کی زندگی گزر جائے، تو اس میں کچھ حرج نہیں۔ پہلے آپ حضرات اچھی طرح سمجھ لیں، پھر حکمت و بصیرت سے دوسروں کو سمجھائیں۔ اللہ پاک مدد فرمائے، آمین۔ حلالہ کا صحیح طریقہ نمبر 1 کے تحت تفصیل سے گزر گیا ہے۔ اگر کوئی عورت طلاق یافتہ کسی شخص سے خوش دلی کے ساتھ برضا و رغبت نکاح کرے اور دوسرا شوہر
کہ جس سے نکاح ہوا اس پر طلاق دینے کے لیے کسی بھی قسم کا کسی کی طرف سے کوئی دباؤ نہ ہو، بلکہ محض ترغیب دینے پر اکتفا کیا جائے، اور پھر دوسرا شوہر بعد جماع کے بخوشی طلاق دے دے تاکہ عدت گزار کر شوہر اول سے عورت کا نکاح ہو جائے، تو اس میں کچھ مذائقہ نہیں۔ تو دوستو یہ تھی طلاق حلالہ کا صحیح طریقہ۔ جو لوگ معاشرے میں اس طرح کی غلطی کرتے ہیں اور ان کو حلالہ کرنا پڑتا ہے کہ اس بیوی کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے، تو وہ جان لیں کہ ان کاموں کو سوچ سمجھ کر ہی کرنا چاہیے تاکہ ان غلطیوں سے ہمارا نقصان نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔